لبیک والوں کا فیض آباد میں دھرنا جاری ہے اور عمران ریاض کا اس پہ بیان آیا کہ حکومت اور لبیک والے ایک پیج پہ. آپ کا کیا بیان ہے اس پہ؟ یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران ریاض بھائی کبھی پیغام دے رہے تھے کہ جو ہے فلسطین میں جنگ لگی ہوئی ہے، لبیک والے باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اب وہ باہر نکل آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حکومت اور یہ ایک پیج پر ہیں. اچھا وہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ اس کے پیچھے نا ایک لوجک ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لبیک والے جو ہیں وہ فیض آباد چلے گئے ہیں اور حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، حکومت نے جو ہے ان پر شیلنگ نہیں کی، ڈنڈے نہیں برسائے، اسلام آباد پولیس نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اور اسلام آباد پولیس جو ہے جب نماز ہوتی ہے تو نماز بھی ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان میں سے نماز پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے عمران ریاض کہہ رہا ہے کہ وہ شاید ایک پیج پر ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا چلوں کہ میرے جو بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، شاید ان کو تھوڑا سا غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی مکمل سپورٹ ہے لبیک والوں کو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بات آتے ہیں یہاں پر کہ لبیک والوں کو پولیس کچھ کیوں نہیں کہہ رہی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کے سپورٹران اسلام آباد کی جانب آتے ہیں تو ان پر پولیس جو ہے وہ شیلنگ بھی برساتی، ڈنڈے بھی برساتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے نا عمران خان، وہ جیل میں ہے. اور جس کا بھی لیڈر جیل میں ہوتا ہے، حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کے کارکنان جب اسلام آباد میں آئیں گے تو کہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ نہ کر لیں، حملہ نہ کر دیں. میں مثال دیتا ہوں کہ جب یہی لبیک والوں کو رہنما حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا عمران خان کی حکومت میں، جب ان کو گرفتار کیا گیا تو جب ان کے کارکنان اسلام آباد کی جانب یا پورے ملک میں کہیں بھی ریلی نکالتے تھے تو پولیس ان پہ ڈنڈے برساتی تھی بھائی. اور ان کے خلاف اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا کہ ان کو گھر گھر سے اٹھایا گیا، ان کی چار دیواری کا تقدس جو تھا اس کا پامال کیا گیا. تو سیم یہی سچویشن تب عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوئی تھی. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ تحریک لبیک کا جو رہنما تھا، لیڈر تھا حافظ صاحب، وہ جیل میں تھے اور حکومت ڈرتی تھی کہ کہیں یہ ان کے کارکن اسلام آباد آ کر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہ کر دیں، حالانکہ ان کا ایسا ارادہ کوئی نہیں تھا. تو سیم سچویشن ابھی یہی ہے کہ جب عمران خان کے سپورٹران اسلام آباد کی جانب آتے ہیں تو حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کے کارکنان، کیونکہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے 9 مئی کا ایک واقعہ بھی ہو چکا. تو حکومت تھوڑا سا ڈرتی ہے. اب تحریک لبیک کی جانب آئیں تو لبیک والوں کا اس وقت کوئی رہنما گرفتار نہیں ہے، تو حکومت کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے. اور دوسری بات، ان کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ مطالبات ہر پاکستانی، ہر مسلمان کے مطالبات ہیں. یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ خود کہہ چکے ہیں کہ تحریک لبیک کے جو ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو. اب حکومت کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی لبیک کے خلاف، کیونکہ 2017 میں جب فیض آباد میں بابا جی کی موجودگی میں لبیک والے آئے تھے تب تو لبیک بنی بھی نہیں تھی، تو تب نون لیگ نے غلطی کی تھی. اب کبھی بھی نون لیگ ان مذہبی لوگوں کے خلاف کبھی بھی کریک ڈاؤن نہیں کرے گی، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ معاملات حل کرے گی. طاقت کا استعمال بالکل نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا جب 2017 میں اس طرح کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد نواز شریف کی رہتی ہوئی حکومت، اتنی اسٹرانگ حکومت گر گئی تھی، شاید وہ اللہ کی جانب سے تھا. تو اس لیے نون لیگ تو اب کبھی بھی یہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں استحکام رہے، کیونکہ پاکستان کو بیرونی اور اندرونی معاملات سے اس وقت بہت خطرہ ہے، اور وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہے گی جس سے ملک کے حالات خراب ہو. اور لبیک والے بھی اس بار کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے ہوئے. انہوں نے کہا ہمارے صاف مطالبات ہیں، حکومت مان لے، ہم واپس اٹھ کر چلے جائیں گے. تو عمران ریاض صاحب کو تھوڑا سا اچھا گائیڈ کرنا چاہیے. لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی ایک فین فالوئنگ ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے.